بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص حج عمرہ کے لیے تڑپ رہا ہے یا تڑپ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو حج عمرہ نصیب کریں گے۔ معزز سامعین کرام، ظہر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر نماز فرض کر کے احسان فرمایا۔ نماز کی فضیلت اس قدر ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ کتنی پیاری عبادت ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، روزی میں برکت کا ذریعہ ہے اور عذاب قبر سے بچانے کے ساتھ ساتھ اندھیری قبر کا چراغ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ المومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت کے نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، یہ شیطان کو ناپسند ہے، قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلہ میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس ہے، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلہ میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تمجید و تقدیس اور قول و دعا ہے۔ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے۔ ترمیم، انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیروں سے آزاد ہو۔
قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل اور توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے۔ انہیں عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم نے فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ محو نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستہ سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، حیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر بانی پھیر دیتی ہے۔ انہیں میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے کہ ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر افسوس نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے، نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ہماری مساجد ویران نظر آنے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خود تو نماز کی پابندی کریں ہی ساتھ میں اپنی نسل کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پابندی کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج جو تسبیح میں آپ سے شیئر کروں گا جو کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنی ہے، نماز ظہر کو پڑھنے کے فائدے جانے تاکہ ہر مسلمان اس نماز کو پورے دل سے پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھیں، یعنی پہلی 4 سنتیں، گویا کہ اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز ظہر کے وقت جہنم کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو بھی اہل ایمان اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم قیامت کے روز اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے، یعنی فرض نماز پڑھاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب ظہر سے پہلے 4 رکعت نہ پڑھتے یعنی کسی وجہ سے نہ پڑھ پاتے تو ظہر کے فرضوں کے بعد پڑھتے، تو نماز ظہر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی 1000 حاجتیں پوری کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حج عمرہ اور یعنی حرمین شریفین کا دیدار نصیب کرے گا۔ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نقاہت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ کی وفات ہوئی۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ کرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا کہ مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں تو نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر سب کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک نہیں و ستائش نہیں۔ تو ناظرین، جب بھی ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ کلمات پڑھ لیا کریں اور اول آخر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوض و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی و درجات کا زینہ ہے، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل۔ معزز سامعین کرام، حج و عمرہ کی خواہش مند حضرات یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56۔ آئیے میرے ساتھ مل کر یہ آیت پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ معزز سامعین کرام، ظہر نماز کے بعد روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین کا دیدار نصیب کرے گا۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔